اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ القلم مکیہ، سورہ قلم 29ویں پارے کی دوسری صورت ہے اور سورہ ملک کے بعد کی دوسری صورت ہے۔ اس کا نام سورہ قلم ہے اور مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ کل اس میں 2 رکوع ہیں اور 52 آیتیں ہیں۔ کئی مرتبہ گزشتہ ہفتوں میں ذکر کیا جا چکا کہ وہ صورتیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں ان کو مکی صورت کہتے ہیں، اور وہ صورتیں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی صورت کہتے ہیں۔ گزشتہ صورتوں میں خاص طور سے سورہ ملک میں کفار کے نہ ماننے اور آخرت کا انکار دوبارہ اٹھائے جانے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کا انکار جو وہ کیا کرتے تھے، اس انکار کو اور ان کے اوپر جو نعمتیں ہیں ان کا اور انکار کے نتیجے میں کیا سزا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے روز دیں گے اس کا ذکر تھا۔ اس صورت میں یہ کہ کفار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اعتراض کیا کرتے تھے اس اعتراض کا ذکر ہے، جو الزام لگایا کرتے تھے حضور کی شخصیت میں، جو عیب نکالا کرتے تھے، اس عیب کا اس الزام کا ذکر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین انداز میں اس کا ڈیفینس کیا، اس کا دفاع کیا، اس کا بچاؤ کیا۔ نون یہ پہلا حرف اس صورت کا ہے یا لفظ کہہ لیجیے اس کو، یہ حروف مقطعات میں سے کہلاتے ہیں۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا حروف مقطعات، الف لام میم، الف لام را، حامیم عین سین قاف، صاد، کاف ہا یا عین صاد، یہ جو حروف ہوتے ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں مفسرین کا صحیح قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کا مطلب، ان کا مفہوم اور ان کا معنی بہتر جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ صحیح قول یہ ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا تھا، لیکن حضور نے کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا اس لیے امت کو نہیں بتایا۔ اور بعض مفسرین نے ان حروف کی معنی بیان کرنے کی کوشش کی ہے جو غلط ہے، اور بعض مفسرین نے یہاں جو حرف نون آیا ہے اس کی تشریح کی ہے، معنی اور ترجمہ بیان کیا ہے مچھلی سے، کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کی قسم کھائی ہے۔ عربی زبان میں نون مچھلی کو کہتے ہیں۔ عربی زبان بہت سارے الفاظ آتے ہیں، تقریباً 77 یا 78 الفاظ ہیں عربی زبان کے اندر، عربی مچھلی کے لیے 77 یا 78، کم و بیش 80 سے کم ہے۔ اس میں ایک یہ بھی ہے، نون بھی کہا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا والقلمی، اور قسم ہے قلم کی، قلم یہ جو پین ہوتا ہے ہمارا، اس کی بھی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی۔ اور آگے فرمایا وما یسترون، اور جو کچھ وہ لکھے۔ قلم سے مراد
کیا ہے، اس سلسلے میں بھی علماء اکرام کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض علماء اکرام نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ قلم ہے جو حدیث شریف میں ذکر کیا گیا ہے کہ دنیا بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی تقدیر کو لکھ دیا تھا۔ قلم، اور سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے قلم بنایا، اور قلم بنانے کے بعد اس سے کہا کہ لکھ۔ قلم نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا کہ آخری انسان تک کی تقدیر لکھ ڈال، جو کچھ ہوگا، جو اس کی زندگی میں چل رہا ہے، جو آئندہ آنے والا ہے، وہ سب کچھ لکھ دے۔ بعض علماء اکرام مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد عام قلم ہے، جو میرے اور آپ کے پاس قلم ہوتا ہے، اس سے وہ مراد ہے۔ اور بعض علماء اکرام نے فرمایا کہ اس سے مراد علماء اکرام ہیں، علماء اکرام کا قلم ہے کہ وہ بھی تصنیف کتابیں لکھتے ہیں، چھاپتے ہیں، مقصد ان کا بھی دین ہوتا ہے، اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں اللہ نے اس کی بھی قسم کھائی ہے، اللہ نے قسم کھائی۔ قسم کے سلسلے میں مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ سامنے والے کے دل میں جس چیز کی عظمت بٹھانا ہو اس کی قسم کھائی جاتی ہے، یا جس کی عظمت اس کے اندر ہو اس کی قسم کھا کے بتائی جاتی ہے کہ تم جس کو مانتے ہو اس کی ہم قسم کھا رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان چیزوں کی قسم کھانا یہ لوگوں کے اندر ان چیزوں کی عظمت کو اور ان چیزوں کی اہمیت کو بٹھانا ہے کہ قلم کے بغیر آدمی جاہل ہے، کچھ نہیں، اس کی زندگی نامکمل ادھوری ہے، اس لیے قسم کھائی۔ اور شریعت کے علم اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ تو اللہ تک بھی نہیں پہنچ سکتا، یہ قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی۔ وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ قرآن پاک میں کفار کا قول نقل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ کہتے تھے یا ایھا الذی نزل علیک القرآن انک لمجنون، نزل علیہ القرآن انک لمجنون، اے وہ بیوقوف، نعوذ باللہ، 1000 مرتبہ نعوذ باللہ، اے وہ بیوقوف جس پر قرآن نازل ہوا، تو ہاں بالکل پاگل ہے، بالکل دیوانہ ہے۔ یہ کفار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے، بدتمیزی کرتے تھے، کہتے تھے تو بالکل پاگل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا دفاع کیا، بچاؤ کیا۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، کہ آپ کو یہ ذہنی طور پر تکلیف دے رہے ہیں، آپ کو پریشان کیے جا رہا ہے۔ وہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اوذیت فی اللہ ما لم یؤذى احد، مجھے اللہ کے دین کی خاطر اتنی تکلیفیں دی گئیں، اتنا پریشانیوں میں مجھے رکھا گیا، ما لم یؤذى احد، جتنا کسی کو بھی تکلیف نہیں دی گئی، جتنی تکلیف کسی کو بھی نہیں دی گئی۔ تو اب اس تکلیف کو برداشت کرنا ایک بڑا کام، وہ بھی اللہ کے خاطر برداشت کرنا، دین کے خاطر برداشت کرنا، تو اس پر اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، آپ کے لیے ایسا بدلہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور چوتھی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہیں، اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہیں، کہ کفار آپ کو بول بھی رہے ہیں، بول کے بھی پریشان کر رہے ہیں، ہاتھ سے بھی پریشان کر رہے ہیں، اور معاملات کے ذریعے بھی پریشان کر رہے ہیں، یعنی انفرادی تکلیف بھی دے رہے ہیں، اجتماعی تکلیف بھی دے رہے ہیں، وہ سب پلاننگ کے ساتھ دے رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کی اللہ کے رسول کی کہ اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی آپ اخلاق کے اونچے معیار پر جمے ہوئے ہیں، اخلاق کی اعلیٰ کوالٹی، سب سے اونچا معیار، ہائی اسٹینڈرڈ جو ہو سکتا ہے اخلاق کا، اس پہ اللہ کے رسول جمے ہوئے ہیں۔
اسی لیے شرح احیاء العلوم کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اچھے اخلاق یہ نہیں ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش آ جائیں، یہ اچھے اخلاق نہیں ہیں، بلکہ لوگ آپ کو تکلیف دیں، لوگ آپ کو پریشان کریں، لوگ آپ کو برا بھلا کہیں، لوگ آپ کو گالی دیں، لوگ آپ میں عیب جوئی کریں اور ایسے الزام لگائیں جو آپ میں برائی ہے بھی نہیں۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی الزام لگائے، چاہے وہ سگے ابا ہی کیوں نہ ہو، لیکن بڑا غصہ سا آتا ہے، لوگ برداشت نہیں کر پاتے اس کو جو کام۔ اس کے یہ امام غزالی نے کہا کہ سب کو برداشت کرنا یہ ہے اعلیٰ اخلاق، یہ ہے اعلیٰ اخلاق۔ اب کفار کا یہ اعتراض کرنا کہ تم نعوذ باللہ 1000 مرتبہ نعوذ باللہ پاگل ہو، دیوانے ہو، مجنون ہو، تو قرآن پاک قسم کھا رہا ہے اس قلم کی جس نے تقدیر کو لکھ دیا، جس قلم نے انسان کی تقدیر کو لکھ دیا اور انسان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا۔ تو قرآن پاک اس قلم کی قسم کھا رہا ہے، اور قسم کھا رہا ہے کہ جو کچھ واقعات رونما ہوں گے، جو حال میں چل رہے ہیں، جو ماضی میں گزر چکے اور جو مستقبل میں آنے والے ہیں، یہ تمام کی ساری چیزیں ہو چکی، قسم کھا کے قرآن کہہ رہا ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ جو نبی تمہاری طرف پہنچایا گیا ہے، مکہ مکرمہ میں اس کو بھیجا گیا ہے، یہ تو لکھا جا چکا، یہ لکھا جا چکا، یہ قسم کھا رہا ہے اللہ پاک۔ اور جس قلم کے ذریعے لکھا جا چکا اس قلم کی بھی قسم کھا رہا ہے کہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے جو تم جس پہ اچنبھے میں پڑ گئے، حیرانی میں تم پڑ گئے، یہ تو طے شدہ بات تھی اللہ کی طرف سے کہ مکے میں محمد نام کا ایک نبی ہم پہنچائیں گے، وہ لوگوں کو گمراہی سے نکالے گا، وہ لوگوں کو بت پرستی سے نکالے گا، وہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالے گا، وہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھے ہوئے یقین کی خرابی کو دور کرے گا، وہ لوگوں میں کھوئے ہوئے آخرت کے یقین کو دوبارہ پیدا کرے گا، وہ لوگوں کو اللہ کا تعارف کرائے گا، وہ لوگوں کو ایسے طریقے بتائے گا جو طریقے سوائے اچھے انسانوں کے کوئی اختیار نہیں کرتا۔ ایسے طریقے اللہ کے رسول کے طریقے ایسے ہی تو ہیں کہ فطرت تقاضا کرتی ہے ان طریقے کا۔ یعنی اگر چلیے کوئی آدمی مسلمان بھی نہیں ہے، کلمہ بھی نہیں پڑھا، لیکن حضور کے طریقے ایسے ہیں کہ ایک سلیم العقل آدمی جس کی بالکل طبیعت درست ہو، دماغ وغیرہ صحیح ہو، وہ بھی ان طریقوں کو پسند کرے۔ مسواک امریکہ کے اندر بہت مہنگی بکتی، اتنی چھوٹی سی مسواک، اور باقاعدہ اس کو کانچ کے کیس میں رکھتے ہیں بیچنے کے لیے، وہ کو فائدہ ہے اس میں، تمام نبیوں نے کی، ہر عمل کے اندر حضور کو فائدہ ہے۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں جو محمد مکے والوں میں کر رہے ہیں یہ سب طے ہیں، تقدیر نے ان کو لکھ دیا۔ اور کب لکھا؟ انسانیت کے بننے سے 50,000 سال پہلے۔ کب لکھا؟ انسانیت کے بننے سے۔ اور جو لکھا اور جس نے لکھا اس کی بھی قسم اللہ نے کھا کے بتا دی، کیونکہ باتیں کچھ اس طرح کی تھیں۔ ظاہر ہے کہ حضور کے پاس مال بھی نہیں تھا، آپ کے نبوت کے دعوے کے بعد آپ کے ساتھ والوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ چچا ابو لہب جس نے حضور کی پیدائش پر اپنی 2 باندیاں آزاد کی خوشی میں، اتنا خوش ہوا، لیکن جب حق پیش کیا تو اب چچا ابو لہب مخالف ہو گئے۔ وہ حضرت حمزہ جب تک اسلام نہیں لائے تھے مخالف رہتے تھے، اور بھی افراد کو آپ شمار کرتے جائیے کہ مخالفت میں رہتے تھے۔ اب ایسی حالت بنی ہوئی ہے کہ کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں، بڑی گنتی چنتی کے لوگ جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، اور پیسہ بھی نہیں حضور کے پاس۔ تو ایسی حالت میں ایسی باتیں کرنا کہ جو لوگوں کی عقل کے خلاف ہو۔ یاد رکھیے وحی کا جو علم ہے، قرآن پاک کا، حدیث مبارکہ کا، یہ عقل میں پھنسنے والی بات نہیں ہے۔ ہم آدمی لاجک چاہتا ہے آج کل ہر چیز کی، بھائی علت کیا ہے، فائدہ نظر آئے گا تو کریں گے، نہیں تو دیکھا جائے گا۔ تو ایسا کوئی بظاہر ماحول بنتا نظر نہیں آ رہا، تو لوگ کہنے لگے رہے دیوانے، اے بیوقوف،
کیسی باتیں کر رہا ہوں؟ اللہ ایک ہے، قیامت کے بعد اٹھایا جائے گا، مجھے نبی مان لو۔ تمہارے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، کیونکہ تصور یہ بنا ہوا تھا کہ جو روحانی منصب جس کا اعلیٰ درجہ یہ کہ آدمی نبی ہو، وہ تو کسی مالدار کو بننا چاہیے، ساتھ اس کے بڑی جمعیت پاور ہونا چاہیے اس کے۔ تمہارے ساتھ تو کچھ بھی نہیں، گنتی چنتی کے لوگ، مال بھی نہیں، کہ تم دعویٰ کر ہی کیوں رہے ہو؟ یہ ٹارچر کرتے تھے اللہ کے رسول کو، ذہنی طور پہ تکلیفیں دیتے تھے وہ لوگ۔ اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں جواب دیا کہ اللہ کا فضل ہے، ما انت بنعمت ربک، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کا آپ پر احسان ہے۔ آپ پاگل نہیں ہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں۔ ایک ایسا آدمی جو ایسی باتیں کر رہا ہے جو عقل کو حیرانی میں ڈال رہی ہیں، وہ پاگل ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی ایسی بات کر رہا ہے کہ انسانوں کو انسان بنا دیا، وہ پاگل ہوگا؟ حضرت سلمان فارسی کے بعد ایک یہودی آیا اور آ کے کہنے لگا کہ یعلمکم نبیکم کل شیء حتی القراءۃ، ارے تمہیں تمہارے نبی ہر چیز سکھاتے ہیں، پخانہ پیشاب بھی سکھا دیا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی آپ غور کیجئے کہ اسلام نے مسلمانوں کو، بلکہ کیا انسانیت کو کسی بھی گوشے میں اور کسی بھی شعبے میں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں یتیم نہیں چھوڑا۔ کیا وہ پتہ ہی نہیں ہے بھائی استنجا کیسے کرنا ہے؟ اللہ کے رسول نے وہاں کی بھی رہنمائی کر دی۔ پاخانہ کیسے کرنا ہے؟ وہاں کی بھی رہنمائی کر دی۔ کون سی انگلی سے دھونا ہے؟ شریعت نے یہ بھی بتا دیا۔ ارے کون سی انگلی سے دھونا ہے؟ شریعت نے یہ بھی بتا دیا۔ ہے کوئی مذہب ایسا؟ بتائیے آپ، کیسے بیٹھ کر کھانا کھانا ہے، کس طرح پانی پینا ہے، کتنا چبانا ہے، کون سی چیز صحت کے لیے فائدہ مند ہے، کیسے چلنا چاہیے۔ رات کو تہجد میں جلدی اٹھ کر بتا دیا کہ آدمی جلدی سوئے جلدی اٹھے، صحت اس کی بہترین، وہ جوان بنا رہے گا، ایسا کہ جیسے کسی نے آب حیات پی لیا۔ تو ایک آدمی، ایک نبی ایسی محنت کر رہا ہے جو استنجے کا طریقہ بتا رہا ہے، جو استنجا پیشاب کس طریقے سے کرنا ہے۔ جی استبرا ایک عمل ہے پیشاب میں، کسی کو معلوم ہے آپ میں سے؟ نہیں معلوم، سب پیشاب ضرور کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ استبرا واجب ہے پیشاب میں۔ استبرا مطلب کہ آدمی کو پورا یقین ہو جائے کہ اب پیشاب کا قطرہ نہیں آئے گا، یہ واجب ہے، یقین حاصل کرنا۔ ایسے نہیں کہ بیٹھے کرا اڑ گئے، اب آ کے دے گا تو ایک بوند ٹپک گئی، صاحب یہ گناہ گار ہے، یہ آدمی یہ گناہ گار ہے۔ پورا اطمینان حاصل کر لیجیے، اٹھ بیٹھ کر، جس طریقے کھانس کر یا زور لگا کر۔ بھائی یہ مسئلہ ہے، مجھے بتانا ضروری ہے۔ اس کو کہتے ہیں استبرا، اور یہ واجب ہے۔ حضور نے یہ تک بتا دیا کہ ایسے کرو۔ میاں بیوی میں ملنے کا معاملہ ہے، وہ بھی سب رہنمائی کر دی۔ کوئی گوشہ آپ دیکھ لیجیے اسلام کا، حضور نے چھوڑا نہیں یا رہنمائی نہ کی ہو۔ تو ایک ایسا آدمی جو ایسی باریک باریک باتیں بتا رہا ہے، کیا وہ دیوانہ ہوگا؟ نعوذ باللہ، کوئی پاگل آدمی ایسی باتیں کرے گا؟ بتائیے، کوئی دیوانہ آدمی ایسی بات کرے گا؟ ارے تو عقل والوں کے عقل والے تھے۔ 99 تفسیر عزیزی کے اندر شاہ عبد العزیز محدث رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ 99% عقل کا حصہ، 100 میں سے 99% عقل کا حصہ حضور کو دیا گیا، اور 1% حصہ ساری انسانیت سب کو تقسیم کر دیا۔ انسانیت نہیں، سب اس میں شامل ہیں جو اپنی عقل کا استعمال، 1%، اور 99% اللہ کے رسول کے پاس۔ اب سوچو اللہ کے رسول کے طریقوں میں کتنی بڑی کامیابی ہوگی، دنیاوی کتنے فائدے ہوں گے، کیونکہ عقل سب دنیا میں رہ رہا ہے، تو پہلا تو یہی مسئلہ ہے، تو دنیاوی فائدے کتنے ہوں گے۔ تو ایسا آدمی نعوذ باللہ دیوانہ ہوگا۔ تو قرآن نے یہی بیان کیا، کتاب اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے آپ کے اوپر، آپ دیوانے نہیں ہیں۔ اور چلیے اب آپ یہ ساری باتیں مکے والے آپ سے کہتے ہیں، لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، ذہنی طور پر آپ کو تکلیف ہوتی ہے، جسمانی طور پر آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اس پر بھی آپ کو وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کو کبھی نہ ختم ہونے والا ثواب ملنے والا ہے۔ ایسا ثواب ہم آپ کو دیں گے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہم کو پتہ چلا کہ دین کی محنت کرنے میں لوگ ہم سے کچھ بھی کہیں، ہم کو کسی کی پرواہ نہیں کرنا، دین حق کی محنت کرتے رہنا، اور ایسی محنت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ
ایسا ثواب عطا فرمائیں گے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ اللہ کی طرف سے اونچے معیار پر، اخلاق کے اونچے معیار پر جمے ہوئے ہیں۔ کیسے اخلاق تھے آپ کے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور بھی دیگر صحابہ اکرام سے روایت ہے کہ میں نے حضور سے زیادہ خوبصورت کوئی آدمی دیکھا ہی نہیں، ہینڈسم، بہترین پرسنالٹی والے اللہ کے رسول۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ کیا نرم چیز نرم ہوگی، حضور کی ہتھیلیوں سے زیادہ کوئی چیز نرم میں نے دیکھی ہی نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا مدینہ منورہ میں جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے گئے تو ان کے والدین نے، حضرت انس چھوٹے سے تھے، آ کے اللہ کے رسول کی خدمت میں دے دیا کہ ہم نے نیت کر رکھی تھی کہ بچہ آپ کی خدمت میں دیں گے، یا آپ کے ساتھ رہے گا۔ اب سفر ہو، حضر ہو، کہیں بھی ہو، حضرت انس ساتھ ساتھ بچپن سے۔ کتنے خوش قسمت ہیں حضرت انس رضی اللہ۔ عمر بھی خوب ہوئی، سب سے اخیر کے صحابہ اکرام میں گئیں گے، 120 تو بچے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی ہے ان سے، حضرت انس رضی اللہ، حضور کی دعا تھی، حضور نے دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تیرے مال میں برکت دے، تیری عمر میں برکت دے، تیری اولاد میں برکت دے۔ تو دنیا نے دیکھا کہ مال میں بھی برکت ہوئی، عمر میں بھی برکت ہوئی، اور اولاد میں بھی برکت ہوئی۔ تو حضور کی ہمارے لیے بھی بہت ساری دعائیں اللہ پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ بھئی یہ امت محبت کرے اللہ کے رسول سے، دعائیں تو بہت کر کے گئے، مغفرت کی دعا مانگ کے گئے، اللہ میری امت کی مغفرت کر دے۔ اپن کو احساس نہیں ہے، بہت شاندار نبی تھے اپنے۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں 10 سال اللہ کے رسول کی خدمت میں رہا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہتے ہیں کہ ظاہر سے خادم تھا تو خادم سے تو کام کروایا جاتا ہے، لیکن حضور خود کر لیتے تھے، لیکن یہ نہیں کہتے تھے ارے میں نے کر لیا تم نے میرا کام ہی نہیں کرا، وہ بلکہ میرا کام بھی کر دیتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول میرا کام بھی کر دیتے تھے، اور میں چھوٹا سا بچہ تھا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کچھ غلطی بھی ہو جاتی تھی، اللہ کے رسول نے کبھی مارنا تو کبھی ڈانٹا بھی نہیں، گھور کے بھی نہیں دیکھا مجھے۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، اللہ کے رسول کے اخلاق ہیں، اتنے خوبصورت اخلاق۔ اللہ کے رسول مدینے میں سے گزر رہے تھے، گلی میں سے ایک بوڑھی آئی کہ نہیں ادھر آؤ، کچھ بات پوچھنا ہے مجھے۔ تو حضور نے کہا ہاں بتائیے کیا کرنا ہے، کہ نہیں بیٹھو۔ حضور نے کہا کہیں بھی بیٹھ جاؤ، میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا۔ اللہ کے رسول بیٹھ گئے، اتنی سادگی تھی نبی۔ ہم تھوڑے سے بن جاتے ہیں، ہاں کیا ہے بعد میں بات کریے، چلیے آئیے۔ اللہ کے رسول کی یہ سادگی تھی۔ ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ مدینے کی باندھی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اسلام میں دو ہیں، آزاد عورت اور باندھی غلام عورتیں، باندھی کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام میں۔ فرماتے ہیں کہ جس کا جان دل جاتا ہے حضور کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتے تھے، چلیے ہم ہمارا مسئلہ حل کر دیجیے پہلے، اللہ کے رسول چلے جا رہے پیچھے پیچھے۔ یہ اخلاق تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے لگے حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ کہ نہیں تم قرآن نہیں پڑھتے؟ ہاں قرآن پڑھتے ہیں، کہ یہی تو حضور کے اخلاق تھے، کان خلقہ القرآن، قرآن ہی اللہ کے رسول کے اخلاق تھے، کہ اگر قرآن پاک کو جسم بنا دیا جائے تو اللہ کے رسول کی تصویر تیار ہو جائے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کو کتابی شکل دی جائے تو قرآن بن جائے گا۔ یعنی جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا وہ کر کے بتایا۔ یہ تھے اللہ کے نبی، بڑے اعلیٰ اخلاق اللہ کے رسول کے، بڑے اعلیٰ اخلاق۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جماعت میں سب سے پیچھے چلتے تھے اور ہم لوگ آگے آگے ہوتے تھے، لیکن ادھر سے آنے والے کو سب سے پہلے سلام کر دیتے تھے، موقع ہی نہیں دیتے تھے کبھی کہ سامنے والا سلام کر لے، یا ہم ساتھ ہوتے تھے ہم پہلے کر لیں، کبھی موقع نہیں دیا، کبھی موقع نہیں دیا۔ اور حضور نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، تم میں سب سے اچھا میں ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ اس میں ابا اماں آ گئے، بچے آ گئے، بیوی آ گئی، چھوٹے بھائی بہن آ گئے، بڑی بہن جان آ گئی، سب آ گئے۔ ایسے اخلاق ہیں۔ تو قرآن پاک نے ان اخلاق کا، قرآن نے کہا یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں آپ کی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ دیوانہ آدمی سب کو لے کر نہیں چلتا، نعوذ باللہ،
ایک آدمی کا دماغ جیسا کہ کفار مکہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بہکے ہوئے ہیں، سنکی مزاج کے ہیں، 1000 مرتبہ نعوذ باللہ، تو آپ جب ایسے ہیں تو آپ کے اخلاق درست کیسے ہیں؟ دیوانہ آدمی تو کیا ہوتا ہے؟ مارتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، کبھی کسی کو شکایت نہیں رہی۔ حضور نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے پہنچا گیا ہے کہ اخلاق کی تمام خوبیوں کو مکمل کر دوں۔ یہ ہمارے نبی کے اخلاق تھے، ٹھرا مزاج نہیں تھا، ٹھرا مزاج۔ لیکن ایک بات یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ کم بولنا یہ اخلاق کے خلاف نہیں ہے۔ بعض لوگ کم بولتے ہیں تو لوگ شکایت کرتے ہیں صاحب بڑے بد اخلاق ہیں، کیوں؟ بہت کم بولتے ہیں۔ تو کم بولنا بلکہ سنت ہے۔ حضور کے بارے میں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لمبے خاموش رہتے تھے، بہت کم گفتگو کرتے تھے، بہت کم بولتے تھے۔ اب کم بولنا ہی برے اخلاق تھوڑی ہیں، تکلیف تو نہیں دے رہا سامنے والا آپ کو۔ تو یہ ہمارے نبی کے اخلاق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئندہ ہفتے کوشش کی جائے گی کہ تفسیر کا لمبا حصہ لیا جائے۔